بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. حضرات، حقوق الوالدین کا سلسلہ جاری ہے. اس سے پہلے 2 قسطوں میں ہم نے ان دلیلوں کو سمجھنے کی کوشش کی تھی جن سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی اطاعت و فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا واجب ہے. والدین کے حقوق میں 2 باتیں سامنے آتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین کے ساتھ بر و احسان اور حسن سلوک کرنا، ان کی خوشنودگی اور رضامندی کا خیال رکھنا اولاد پر واجب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جائز اور مباح امور میں والدین کی بات ماننا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا اور خیر میں ان کے حکم کو بجا لانا اولاد پر واجب ہے. کیونکہ جائز اور مباح امور میں والدین کی مخالفت کرنا نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے. لہٰذا حسن سلوک کے ساتھ ساتھ والدین کی بات ماننا بھی واجب ہے. اگر والدین گناہگار یا فاسق و فاجر مگر مسلمان ہیں تو ان کے ساتھ بر و احسان کے وجوب پر کوئی اختلاف نہیں ہے. علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اگر والدین مسلمان ہیں تو گرچہ وہ گناہگار ہوں، ان کی اولاد پر ان کے ساتھ بر و احسان کرنا، حسن سلوک کرنا واجب ہے. اسی طرح ان کی بات ماننا اور معروف میں ان کی اطاعت کرنا، خیر کے کاموں میں ان کے حکم کو بجا لانا بھی ان کی اولاد پر واجب ہے. البتہ اگر کسی کے والدین کفار و مشرکین میں سے ہیں تو ان کے ساتھ بر و احسان تو واجب ہے، کیونکہ کافر والد و والدہ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی ہے. نہ تو کافر و مشرک والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے ان کی اولاد کا دین و مذہب خراب ہوتا ہے، نہ ان کا اسلام متاثر ہوتا ہے، نہ ہی ان کا دین خطرے میں پڑتا ہے. لہذا کافر و مشرک والدین کے ساتھ بر و احسان اور حسن سلوک واجب ہے، مگر ان کی اطاعت یا بات ماننے کے وجوب پر علماء کا اختلاف ہے. کیونکہ ان کی بات اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. ان کا حکم خیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور شر کے لیے بھی ہو سکتا ہے. کچھ علماء نے کہا ہے کہ کافر و مشرک والدین کی اطاعت سرے سے واجب ہی نہیں ہے، جبکہ دوسرے علماء نے معروف یا مباح امور میں ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے. مزید تفصیل کے لیے دیکھیے الآداب الشرعیہ والمنح المرعیہ، جلد 1 صفحہ 437 اور الفواکہ الدوانی علی رسالت ابن ابی زید القیروانی، جلد 2 صفحہ 290. غرضے کہ اگر والدین کفار و مشرکین میں سے ہوں تو بھی ان کے ساتھ بر و احسان واجب ہے، اور غیر معصیت میں اطاعت بھی بہت سے علماء کے نزدیک واجب ہے، کیونکہ وجوب طاعت کے دلائل بلا استثناء عام ہیں. جن دلیلوں سے ہم نے والدین کی اطاعت و فرما برداری کو واجب قرار دیا ہے ان میں مسلمان ہونا یا نیککار ہونا ایسی کوئی شرط نہیں لگائی گئی ہے. مطلقاً والدین کی اطاعت کو واجب کہا گیا ہے. اس لیے علماء نے غیر معصیت میں کفار و مشرکین میں سے جو والدین ہوں ان کی اطاعت کو بھی واجب کہا ہے. نیز حسن سلوک اور اطاعت حقوق میں سے ہیں، اور حقوق دین و مذہب کے بدل جانے سے نہیں بدلیں گے، الا یہ کہ شریعت کی جانب سے کوئی استثناء وارد ہو. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کی جائیداد کے سلسلے میں فرمایا، لا يرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کوئی کافر مسلمان کا یا کوئی مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، نہ ہی اس کی جائیداد میں حصہ دار ہوگا. صحیح بخاری حدیث نمبر 6764 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1614. جبکہ ہم سیرت طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر مبنی ان حقیقتوں سے بھی واقف ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی ہمیشہ اپنے مشرک قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے اور باقی حقوق ادا کرتے رہے. اس سے پتہ چلتا ہے
کہ دین کے بدلنے سے وراثت و جائیداد میں حصے داری کا مسئلہ تو بدل سکتا ہے، لیکن بر و احسان کا مسئلہ نہیں بدلتا۔ البتہ اگر والدین اولاد کے اسلام سے نفرت اور عناد کا اظہار کرتے ہوں تو ممکن ہے کہ وہ بظاہر مباح اور جائز امور کا حکم دیں جس کا برا نتیجہ بعد میں ظاہر ہو، لہذا متنبہ رہنے کی ضرورت ہے۔ مثلا کوئی شخص سعودیہ میں آ کر اسلام قبول کر لیتا ہے اور یہاں کے دینی معاشرے میں رہ کر اپنے کام کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیمات اور ان پر عمل کا بھی اہتمام کرتا ہے، جبکہ اس کے والدین اس کے اسلام قبول کرنے سے خوش نہیں ہیں اور فوراً واپس اپنے پاس آنے کا حکم دے رہے ہیں تاکہ اسے دین اسلام سے برگشتہ کر سکیں، جو کہ اس کے دین کے لیے تشویش کا سبب ہے۔ تو ایسے میں ان کی بات ماننا واجب نہیں ہے، کیونکہ ایسے میں ان کا دین خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ جبکہ مسلم والدین ہوں تو ان کا یہ مطالبہ پورا کرنا اولاد پر واجب ہے۔ نقل مکانی یا ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونا مباح اور جائز امور میں سے ہے، لہذا مسلم والدین اگر یہ حکم دیں تو اولاد پر یہ حکم واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جہاد میں جانے کے لیے جبکہ وہ فرض کفایہ ہو تو مسلم والدین کی اجازت ضروری ہے، جبکہ غیر مسلم والدین کا جواب بدیہی طور پر نفی میں ہوگا، لہذا ان سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بھی مخلوق کی بات اس وقت نہیں مانی جائے گی جب اس کی بات ماننے سے اللہ کی معصیت لازم آتی ہو۔ والدین کے ساتھ ان کی زندگی میں تعامل کے کچھ آداب جان لینا چاہیے، ان کا حصر کرنا تو مستحیل ہے، کچھ آداب کا ذکر کر لینا بہتر ہوگا جن کو والدین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے برتنا چاہیے۔ گزشتہ مباحث میں یہ بات گزر چکی ہے کہ والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کے احسانات کتنے عظیم ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے ساتھ بر و احسان کی کتنی اہمیت ہے، لہٰذا ان کے ساتھ تعامل میں، رہن سہن میں کچھ آداب کا خیال رکھنا اولاد پر بہت ہی ضروری ہے۔ نمبر 1، والدین کے حکم کی تعمیل کرنا، ان کی حکم عدولی سے گریز کرنا۔ اگر ان کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی معصیت سے منسلک نہ ہو تو ان کی اطاعت کو لوگوں میں سب سے مقدم رکھنا، حتیٰ کہ اگر کسی معقول سبب کے ساتھ غیر معصیت میں بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیں تو بھی ان کی اطاعت کی جائے گی، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو طلاق دینے کا حکم دیا تھا۔ البتہ عورت کے لیے اپنے شوہر کی اطاعت اس کے والدین کی اطاعت پر مقدم ہے، والدین کی اطاعت سے زیادہ ضروری شوہر کی اطاعت ہے۔ اس کا مفصل ذکر میاں بیوی کے حقوق میں انشاءاللہ آئے گا۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ بر و احسان کرنا، قول و عمل، گفتار و کردار، غرضے کے ہر اعتبار سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نمبر 3، عاجزی، تواضع، تذلل اور محبت کا بازو ان پر پست رکھنا۔ خوشی و غمی، رطب و یابس، درد و غم، رنج و الم، ہر حال میں ان کے لیے صاحبان بننا اور غموں کو ان کے قریب پھٹکنے نہ دینا، اور اس کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہنا۔ نمبر 4، والدین کو ڈانٹنے سے قطعاً پرہیز کرنا، ہمیشہ نرم گفتاری اور لطافت و ظرافت کے ساتھ ان کو مخاطب کرنا، انہیں پھٹکارنے یا ان پر آواز بلند کرنے جیسے مخالفات شرعیہ سے ڈرتے رہنا۔ نمبر 5، والدین کی بات کو بغور سننا، قطعی کلامی نہ کرنا، انہیں کم فہم، جہالت یا قدامت پسندی کا طعنہ نہ دینا، ان کی بات جھٹلانے یا اسے رد کرنے سے اجتناب کرنا۔ نمبر 6، والدین کے حکم پر خوش ہونا، ان کے حکم پر کوفت محسوس کرنے یا بیزاری کے اظہار سے احتراز کرنا، منہ بسورنے، اف کرنے یا منہ پر جواب دے دینے سے قطعاً بچنا، کیونکہ یہ نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے۔ نمبر 7، والدین کے ساتھ خندہ پیشانی اور بشاشت طبع کے ساتھ ملنا، منہ بنانے، چہرہ کے ملامح یا آنکھ وغیرہ کے اشارے سے ان کی ملاقات کو ناخوشگوار بنانے سے پرہیز کرنا۔ نمبر 8، والدین کے ساتھ محبت و مودت کا اظہار کرنا، سلام میں پہل کرنا، ان کے ہاتھوں اور سر کا بوسہ دینا، انہیں اچھی طرح پرسکون بیٹھانے کا اہتمام کرنا، ان سے پہلے کھانا شروع نہ کرنا، عام حالات میں ان کے پیچھے چلنا، اور اگر کوئی خوف یا تاریکی وغیرہ ہو تو ان کے آگے چلنا، تاکہ کسی بھی طرح کی انہونی سے ان کو محفوظ رکھا جا سکے۔ نمبر 9،
والدین کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھنا، انہیں اپنی توہین کا احساس ہو ایسا ہرگز نہ بیٹھنا، نہ کوئی ایسی حرکت کرنا جیسے ان کی طرف پاؤں پھیلا کر بیٹھنا، یا ان کے سامنے شور شرابہ کرنا یا قہقہا لگانا، ان کی موجودگی میں غیر مہذب طریقے سے لیٹنا، ان کے سامنے کپڑے اتار دینا یا ان کے مشاہدہ میں کوئی منکر کام کرنا۔ نمبر 10، والدین پر احسان جتانے سے بچنا، کیونکہ احسان جتانے سے ساری پیش کی گئی اچھائیاں اور خدمتیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور بذات خود احسان جتانا ایک بری خصلت اور حبط اعمال کا سبب ہے، اور جب یہ والدین کے ساتھ ہو تو اس کی شناعت اور قباحت مزید بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 11، والدین میں سے بھی ماں کو بر و احسان میں مقدم رکھنا، کیونکہ اولاد کی وجہ سے ظاہر ہے ماں نے کئی مراحل میں بے پناہ مشقتیں جھیلی ہیں۔ مہینوں حمل کے دوران کی بے چینی و بے قراری، وقت ولادت کی جان کا تکلیف، بعد ازاں رضاعت و حضانت کے ایام اور ان دنوں دیکھ بھال اور صفائی وغیرہ میں اپنی راحتوں کو قربان کر دینا، یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ نے جنت ان کے قدموں میں رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ سورة الأحقاف آیت نمبر 15۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے اور تو میری اولاد بھی صالح بنا۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا من احق الناس بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال ثم امک قال ثم من قال ثم امک قال ثم من قال ثم ابوک، رواہ مسلم۔ کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ نمبر 12، والدین کو منزعج کرنے، ذہنی طور پر پریشان کرنے، ان کے آرام میں خلل ڈالنے وغیرہ سے حتی الامکان پرہیز کرنا، خواہ وہ سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں۔ مثلا شور و شغب کرنا، ہنگامہ آرائی کرنا، یا انہیں غمگین کر دینے والی غیر ضروری خبریں سنانا وغیرہ۔ نمبر 13، والدین کے سامنے لڑائی جھگڑا یا خاندانی اختلافات پر بحث مباحثہ کرنے سے احتراز کرنا، اور تمام تر عائلی و خاندانی معاملات اور اختلافات کا حل ان کی نگاہوں سے دور رہ کر کیا جانا جب تک اس قضیہ میں ان کی ضرورت یا مشاورت کی حاجت نہ پیش آن پڑے۔ نمبر 14، والدین کے بلانے پر بلا تاخیر فوراً لبیک کہنا چاہیے، خواہ اپنے اعمال میں کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ ادب میں سے ہے کہ والدین کے آواز دینے پر فوراً دوڑا چلا آیا جائے۔ بہت سے علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہو اور والدین میں سے کوئی آواز دیں تو نماز توڑ کر ان کی طرف لپکنا واجب ہے، کیونکہ وہ نماز نفل ہے اور والدین کی آواز پر فوراً جواب دینا واجب ہے، لہذا واجب کے لیے نفل کو توڑ دیا جائے گا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عموماً نفل نماز کو والدین کے بلانے پر توڑ دینا مشروع ہے، خاص کر تب جب فوری نہ سننے پر ان کے ناراض ہونے کا خدشہ ہو یا کوئی ضروری اور اہم بات ہو جس کے لیے بلا رہے ہوں اس مقصد کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو، جیسا کہ صحیح بخاری میں
جریج راہب کا قصہ مذکور ہے، انشاءاللہ یہ واقعہ والدین کی نافرمانی میں آئے گا۔ نمبر 15، والدین کے مابین آپس میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں تو ان کے درمیان ادبی تقاضوں کی رعایت کرتے ہوئے صلح صفائی کی بھرپور کوشش کرنا، کیونکہ والدین کے تعلقات ناخوشگوار ہونے سے سب سے زیادہ نقصان اولاد کو ہی اٹھانا پڑتا ہے، لہذا دونوں کے نظریہ میں تقارب کی سعی کرنا اولاد کی ترجیحات میں ہونا چاہیے، نہ کہ ان دونوں کے درمیان دوریاں پیدا کرے اور دونوں کی دو الگ الگ ٹولیاں اور دو محاذ کھول لیا جائے۔ نمبر 16، والدین کے حجرہ میں داخل ہونے کے لیے شرعی استئذان کی رعایت کرنا۔ ممکن ہے وہ ایسی حالت میں ہوں کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اس حال میں انہیں دیکھے۔ نمبر 17، والدین کو ہمیشہ اللہ سبحانہ کی یاد دلانا اور خوش اسلوبی سے ان امور کی تعلیم دینا جن کا انہیں علم نہ ہو، انتہائی لطافت و ظرافت اور شفقت و شفافیت سے ان کو بھلائی کی رہنمائی کرنا اور منکرات سے باز رہنے کی تلقین کرنا، اور اگر وہ اسے قبول نہ کریں تو اس پر صبر و تحمل کرنا۔ نمبر 18، والدین سے زندگی کے سارے مسائل میں مشاورت کرنا اور ان کی رائے کو ترجیح دینا اور ان سے اجازت طلب کرنا، جیسے شادی بیاہ، گھر بدلنا، سفر کے لیے نکلنا، جہاد میں جانا وغیرہ۔ اگر وہ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کام کو ترک کر دیں، بالخصوص ایسے میں جب ان کی رائے زیادہ درست ہو، نیز فہم و ادراک اور ان کے ذاتی تجربات پر محیط ہو۔ نمبر 19، والدین کے نیک نامی کی بھرپور رعایت کرنا، شکوک و شبہات والی جگہوں اور شخصیات سے دور رہنا، بری صحبت یا بری جگہوں میں جا کر اپنے کردار کو مشکوک اور والدین کی تربیت کو داغدار نہ کرنا۔ نمبر 20، والدین کو ملامت کرنے اور انہیں ان کے کسی عمل پر شرمندہ کرنے سے بچنا، تربیت میں تقصیر یا تعلیم نہ دلا پانے یا ان جیسی وجوہات پر انہیں عار دلانے سے بچنا، ان باتوں کو یاد دلانے سے بھی بچنا جن کو وہ یاد کرنا یا سننا پسند نہیں کرتے ہوں۔ نمبر 21، والدین کے دلوں میں مختلف طریقوں سے سعادت و خوشی اور فرحت و انبساط پیدا کرنا، جیسے بھائی بہنوں کو اچھی طرح دیکھ بھال کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، مکانوں، دکانوں، کھیتوں اور دیگر امور کو بحسن خوبی انجام دینا، کبھی کبھار انہیں تحفے تحائف پیش کرنا یا ان جیسے امور کا اہتمام کرنا جن کے ذریعے ان کے دلوں کو خوش کیا جا سکتا ہو۔ نمبر 22، والدین کے مزاج کو سمجھنا اور اسی کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کرنا، اگر وہ غصیلے مزاج کے ہوں یا سخت زبان ان کی عادت ہو یا کوئی بھی ایسی خصلت جو انسان میں اچھی نہیں مانی جاتی والدین کے اندر موجود ہوں، تو ان وسائل و اسباب سے دور رہنا اور ان کے مزاج کی رعایت کرنا تاکہ وہ آپ پر اپنے غصے کا اظہار نہ کریں یا سخت و سست الفاظ کا استعمال آپ کے لیے نہ کریں، تو ان وسائل ہی سے آپ دور رہیں۔ نمبر 23، والدین کے لیے ان کی زندگی میں کثرت سے دعائے استغفار کرنا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 24۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، سورہ نوح آیت نمبر 28۔ اسی طرح ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ نمبر 24، والدین کے دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ بر و احسان جاری رکھنا، ان کی جانب سے صدقہ و خیرات کرنا، ممکن ہو تو ان کی نیابت میں حج و عمرہ وغیرہ ادا کرنا، ان کے اعزا و اقارب اور دوست و احباب کا خیال رکھنا، ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے دوست و احباب کا خیال رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے عزیز ترین صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، انشاءاللہ ان کا ذکر آئے گا۔ والدین کے ساتھ ان کی وفات کے بعد بر و احسان، والدین یا ان میں سے کسی ایک کی موت کے بعد بھی ان کے ساتھ بر و احسان جاری رہتا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر رحم و کرم ہے کہ جس نے والدین کی زندگی میں ان کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کمی کی ہوگی اور اسے اپنی نادانی پر پشیمانی اور افسوس ہو، وہ کچھ حد تک ان کی وفات کے بعد بھی تلافی کر سکتا ہے۔ والدین کے ساتھ بر و احسان کے انواع و اقسام تو ان گنت ہو سکتے ہیں، جو والدین کے وفات کے بعد بھی ادا کیے جا سکتے ہوں، ظروف و احوال کے حساب سے وہ بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1،
ان کے لیے کثرت سے استغفار کرنا اور اللہ سبحانہ سے ان کی مغفرت طلب کرنا، جیسا کہ اللہ سبحانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل بیان کیا ہے۔ اپنے والد کے لیے ان کی دعا تھی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 41۔ اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش اور دیگر مومنوں کو بھی بخش جس دن حساب ہونے لگے۔ نمبر 2، ان کے لیے کثرت سے دعائیں کرنا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم۔ جب انسان مر گیا تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو گیا سوائے 3 کے، جاری رہنے والا صدقہ یا علم نافع یا نیک اور صالح لڑکا جو اس کے لیے دعا کرے۔ نمبر 3، ان کے قرض کی ادائیگی کرنا۔ والدین اگر کسی سے قرض لیے ہوں اور ادا کرنے سے پہلے وہ دنیا سے گزر جائیں تو ان کی طرف سے ان کے قرض کی ادائیگی کر دینا بھی بر و احسان میں سے ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، رواہ الترمذی، کہ مومن کی روح اس کے قرض کے سبب معلق رہتی ہے حتیٰ کہ اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر للشہید کل شیء الا الدین، کہ شہید کو سب کچھ معاف کر دیا جاتا ہے سوائے قرض کے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 4، ان کے مانے ہوئے نظر و نیاز جو ان سے رہ گئے ہوں ان کو ادا کرنا، جیسے ان کے نظر مانے ہوئے روزے یا نظر مانے ہوئے حج یا عمرہ وغیرہ جن میں ان کی نیابت کی جا سکتی ہو تو ان کو اولاد ادا کر دے، تو یہ بھی والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ بر و احسان میں سے ہے۔ ایک عورت بحری سفر میں تھی، اس نے نظر مانا کہ اگر اللہ نے اس کو حوادث سے نجات بخشی تو 1 ماہ روزہ رکھے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے حوادث سے محفوظ رکھا اور وہ روزہ رکھ پاتی اس سے پہلے ہی وہ مر گئی۔ تو اس کی ایک رشتہ دار، اس کی بہن یا اس کی بیٹی نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا تم اس کا قرض ادا کرتی؟ تو اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کا قرض ادا کیے جانے کے زیادہ سزاوار ہے، اپنی ماں کے نذر کو پورا کرو۔ نمبر 5، ان کے جو کفارہ ان سے رہ گئے ہوں ان کو ادا کرنا، جیسے قسم توڑنے کا کفارہ، قتل خطا وغیرہ کا کفارہ، کیونکہ نظر کی طرح کفارہ بھی اللہ کا واجب کردہ ہے، جبکہ نظر کو میت کی جانب سے ادا کرنے کی روایت عام ہے، لہٰذا نظر کی دلیل میں کفارہ بھی شامل ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی میت کی جانب سے اس کے کفارہ کے روزوں کو ادا کرنے کے قائل ہیں۔ دیکھیے مجموع فتاوی شیخ الاسلام جلد 34 صفحہ 170۔ نمبر 6، ان کے چھوٹے ہوئے روزوں کو ادا کرنا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، رواہ البخاری، کہ جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اس پر چھوٹے ہوئے روزے باقی ہوں تو اس کی جانب سے اس کا ولی اس روزہ کو رکھ لے گا۔ لجنہ دائمہ نے اس حدیث کو نظر یا کفارہ دونوں کے لیے عام قرار دیا ہے، فتاوی اللجنہ دائمہ جلد 9 صفحہ 263۔ نمبر 7، ان کی نسبت سے جو صلہ رحمی میں آتے ہوں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، جیسا کہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قدمت المدینة فأتاني عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما فقال أتدري لما أتيتك؟ قال قلت لا، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده إنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود فأحببت أن أصل ذاك، متفق علیہ، کہ جب میں مدینہ آیا تو میرے پاس حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما آئے اور کہا کیا تم جانتے ہو میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا نہیں، تو فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اپنے باپ کے ساتھ ان کی قبر میں صلہ رحمی کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے باپ کی وفات کے بعد
باپ کے بھائی برادران سے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ نمبر 8، ان کے دوست و احباب کے ساتھ تعظیم و احترام کا معاملہ رکھنا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابر البر صلۃ الولد اہل ود ابی، رواہ مسلم، کہ بے شک حسن سلوک میں بیٹا کا حسن سلوک کرنا اپنے والد کے چہیتوں اور چاہنے والوں کے ساتھ سب سے زیادہ بر و احسان ہے۔ اور جب میت کی صلہ رحمی کی جا سکتی ہے، میت کے اعزاء و اصدقاء کی صلہ رحمی کر کے، تو والدین کی وفات کے بعد وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے اعزاء و اصدقاء کی صلہ رحمی کر کے والدین کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کو باقی رکھا جائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کے ساتھ احسان کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ما غرت علی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا علی خدیجہ وانی لم ادرکها، قالت وكان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذبح الشاة فيقول ارسلوا بها الى اصدقاء خدیجہ، قالت فاغضبته يوما فقلت خدیجہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد رزقت حبها، رواہ مسلم۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ غیرت نہیں ہوئی سوائے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے، جبکہ میں نے ان کو بحالت حیات نہیں پایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح کرتے تو فرماتے خدیجہ کی سہیلیوں کو بھجوا دو۔ کہتی ہیں ایک روز میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا، میں نے کہا خدیجہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی محبت عطا کی گئی ہے۔ گویا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اشکال کیا کہ خدیجہ کو بھیجنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور آپ نے یہ جواب دیا مجھے اس کی محبت عطا کی گئی ہے۔ نمبر 9، ان کی جانب سے صدقہ و خیرات کرنا، جیسا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے جب ان کی والدہ کی موت ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ ان امی توفیت وانا غائب عنها اینفعها شیء ان تصدقت به عنها؟ قال نعم، قال فانی اشهدک ان حائطی المخراف صدقۃ علیہا، رواہ البخاری، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غائب تھا، اس حال میں میری ماں کی موت ہو گئی، کیا کوئی چیز انہیں فائدہ پہنچائے گی اگر میں ان کی جانب سے اسے صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ کہا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا مخراف نامی کھجور کا باغ ان کی جانب سے صدقہ ہے۔ یہ چند مثالیں تھیں اس شخص کے لیے جو اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک اور بر و احسان کرنا چاہتا ہے اور اپنی کمی یا تقصیر کی تلافی کرنا چاہتا ہے جو ان کی زندگی میں نہیں کر سکا، یا تو زندگی میں بھی کیا ہو اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہو، تو ان کے لیے یہ مثالیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہیں۔ حضرات، آنے والی قسطوں میں ہم والدین کی نافرمانی کے متعلق بیان کرنے والے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔